اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوہ فکذبو سو کذبو انہوں نے جٹلایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جٹلایا ہو انہیں، ہو ضمیر واحد ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فکذبوہ سو انہوں نے ان کو جٹلایا، یعنی ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جٹلایا۔ فنجیناہ فنجینا پس ہم نے نجات دے دی، ہو انہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، ومن اور ان لوگوں کو معہو جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلکی کشتی میں، فنجیناہ ومن معہو فی الفلک پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دے دی۔ وجعلناہم وجعلنا اور ہم نے بنا دیا ہم انہیں خلائف جانشین، اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جٹلایا بآیاتنا بآیاتی آیات کو نہ ہماری، جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا۔ فَانظُرْ سو اب دیکھیے، کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ الانجام المنذرین جو لوگ ڈرائے گئے تھے۔ فَانظُرْ کیفا کانا عاقبۃ المنذرین سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ پچھلی دو آیتوں میں سورہ یونس آیت نمبر 71 اور 72 میں یہ ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، ان کی تبلیغ کا ذکر کیا۔ ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے صورتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک تبلیغ کی۔ اس دور میں بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی انسانوں کی، تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا تو قرآن میں ملتا ہے کہ وہ 950 سال تک ان کے اندر رہے اور انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ اتنی تبلیغ کے باوجود ان کی قوم تکذیب آیات سے باز نہ آئی، وہ اللہ کی آیات کو جٹلاتی رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جٹلاتی رہی، تو بالآخر وہ بھی اپنی قوم کے یہ انجام دیکھ کر، ان کی کیفیت دیکھ کر انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، جو سورہ نوح میں ذکر ہے آیت 29ویں پارے میں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ اتنے تجھ سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور اتنے کفر میں گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں کہ اب یہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں، لہٰذا تو روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ۔ تو ان کی جو قوم ہے وہ سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، طوفان آیا۔ ہم اگلی جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں تفصیل سے ذکر بھی آئے گا، سورہ ہود میں بھی آئے گا ذکر۔ تو وہ آسمانوں سے بارشیں نازل ہونا شروع ہو گئیں اور زمین سے چشمے ابل پڑے، اتنے سخت عذاب میں گرفتار ہوئے کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سورہ یونس آیت نمبر 73 میں اللہ تعالی نے ان کی قوم کے جو تکذیب ہے اس کا ذکر کیا،
ان پر عذاب کا اور جو اس میں نجات پا گئے ان کا ذکر کیا۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے یعنی ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر کان نہیں دھرے، ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوئے اور گمراہی پر، تکذیب پر، اسی پر اکڑے رہے، تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں نجات دے دی۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے نجات اترتی ہے، وہ جو راہ حق پر قائد ہوتا ہے ان پر نجات اترتی ہے۔ جو راہ حق میں ہوتا ہے قائد، ان پر نجات اترتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ وہ حق پر استقامت کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ تو حق چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا اللہ کی طرف سے نجات فرمایا پہلے انہیں ہم نے نجات دے دی، اور پھر ساتھ ذکر کیا ومن معہ، اور جو ان کی معیت میں تھے، ان کی سنگت میں تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، فرمایا ہم نے ساتھ ان کو بھی نجات دے دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ لیڈر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ فالورز محفوظ ہو جاتے ہیں جو راہ حق پر استقامت سے قائم رہتے ہیں، جو راہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ قرآن میں ہم دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں بھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں، کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے عذاب سے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے، اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ تو جو نبی ہوتے ہیں، حق پر کاربند ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ بھی، یا ان کے فالورز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں اور جو ان کے سنگتی تھے، ان کی معیت میں تھے، انہیں کشتی میں نجات دے دی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اس کا ذکر بھی اگلی صورتوں میں آئے گا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں اس میں نجات دے دی، وہ طوفان سے بچ گئے غرق ہونے سے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ایک تو نجات دے دی، یہ انہیں انعام عطا کیا ایمان کا، یہ ایمان کی وجہ سے انہیں یہ نجات ملی ان کے ماننے والوں کو، اور دوسرا فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا، زمین میں وہ نبی کے جانشین بن کر وہ زمین میں استقامت، زمین میں سکونت اختیار کی، انہوں نے زمین میں وہ نبی کے جانشین ہو گئے، کیونکہ وہ بچ گئے تھے، لہٰذا بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے وہ جانشین بن گئے۔ آگے فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اب یہ ہے مکذبین کا انجام، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ کی آیات کے برعکس چلتے ہیں، تو پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا ہے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم نے انہیں غرق کر دیا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔
حتیٰ کہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی اپنے باپ کا نافرمان ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا منکر ہو گیا، لہٰذا وہ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ ایمان بنیاد ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی، انعام پانے کی، ایمان بنیاد ہے۔ آگے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، سو آپ دیکھیے کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مکذبین تھے، جو غرق ہوئے، ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ ڈرائے گئے تھے، جن کو، وہ کون لوگ تھے؟ ڈرانے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، آخرت سے، جہنم سے، وہ ڈرانے والے تھے۔ اور جن کو ڈرایا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو فرمایا دیکھیے کہ جو ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ پہلے وہ بڑی اکڑ میں تھے، غرور میں تھے، تکبر میں تھے، اور اپنی ہر مستی میں مبتلا تھے، لیکن پھر جب ان پر عذاب آیا تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھیے کیسا ان کا انجام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 74 اس میں ارشاد فرمایا ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے من بعدہ من سے بعد ہی ان کے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن کئی رسول، الا طرف قومہم قومہم اپنی، ثم بعثنا من بعدہ رسولن الی قومہم، پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، فجاؤ وہ آئے، ہم ان کے پاس بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر، فجاؤہم بالبینات، سو وہ ان کے بعد واضح نشانیاں لے کر آئے، فما پس نہ کانو وہ تھے، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر کذبو جسے جٹلایا، کذبو انہوں نے جٹلایا، بھی جسے من قبل پہلے سے، فما کانو لیؤمنو بما کذبو بھی من قبل، بس وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جٹلا چکے تھے، کذالک اسی طرح، نتبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، اللہ اوپر، قلوب دلوں پر، المعتدین سرکشی کرنے والوں کے، کذالک نتبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام اور رسولوں کے آنے کا تسلسل ذکر کیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بلکہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ تو پھر ان کی قوم کا جو رد عمل ہے وہ بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ از خود مبعوث نہیں ہوئے، از خود اپنی مرضی سے انہوں نے کوئی کلام، اللہ کی طرف سے کلام نہیں گڑھا، از خود انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، از خود وہ رسول نہیں ہوئے، بلکہ انہیں بھیجنے والا اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کی ذات تھی۔ اس لیے فرمایا ثم بعثنا، یہ جو ثم کا لفظ ہے یہ تاخیر کے لیے آتا ہے پچھلے عمل میں، اور جب ثم لایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے والے عمل میں اور اس عمل میں زمانہ ہے، کئی زمانے گزرے ہیں، وقت گزرا ہے۔
تو اس لیے فرمایا سما پھر، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہم نے باسرا، ہم نے بھیجا، ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یعنی وہ ہماری طرف سے آئے تھے۔ بعض ہد ہی رسول نہیں بن کے تھے، بلکہ فرمایا باسنا، ہم نے بھیجا، من بعدہ، ان کے بعد، رسولن، کئی رسولوں کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا۔ اب یہاں قرآن مجید خاموش ہے ان کے ناموں پر کہ وہ کون کون سے رسول تھے جو بھیجے گئے، تو وہ ہمیں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو ان کے نام سامنے آ جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کون کون سے نبی آئے، کون کون سے رسول آئے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ سارے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے، کیونکہ آگے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس درمیانی عرصہ میں اللہ تعالی نے کتنے رسولوں کو بھیجا، تو فرمایا ہم نے ان کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم کی طرف ہوئی تھی، اسی طرح جو ان کے بعد رسول تشریف لائے ان کا بھی زمانہ اور جگہ وہ محدود تھی، زمان و مقام محدود تھے، اس لیے آگے ذکر کیا الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، کہ جتنے بھی رسول ان کے بعد بھیجے ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ وہ سارے انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، بنی نوع انسان کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ فجاؤہم بالبینات، سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے وہ اللہ کی طرف سے خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ انہیں واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا، معجزات کے ساتھ، اللہ کی طرف سے تعلیمات کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، پیغامات الہی کے ساتھ، احکام الہی کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، اور معجزات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ ہر نبی، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آراستہ اور پیراستہ کر کے دنیا میں بھیجتا رہا، تو فرمایا ہم نے انہیں واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، مگر ان کی قوم کا کیا حال ہوا؟ فما کانوا لیؤمنوا، سو وہ ایمان نہ لائے، وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، بما کذبوا به من قبل، اسی کے ساتھ ہی جس طرح پہلے انہوں نے جھٹلا دیا تھا، یعنی جس طرح پہلے آنے والے اقوام نے اپنے نبی، اپنے رسول کو جھٹلا دیا، اسی طرح فرمایا ان رسولوں کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلا دیا، ان کی پیروی نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوئے، لہذا وہ پہلے کی طرح ہی تکذیب پر ڈٹے رہے اور تکذیب کو نہیں چھوڑا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ بھی، جو انسان بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے، اپنی زندگی اسی پر گزارتا ہے، حق کی طرف مائل نہیں ہوتا، نور کی طرف نہیں آتا، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے بدبختی کی مہر اس کے دل پر لگا دی جاتی ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو فرمایا یہ اپنی عمل کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ پھر ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ہدایت وہی پاتی ہیں جو اخلاص سے، صدق نیت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 75، اس میں ارشاد فرمایا ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم من سے بعد ہم ان کے موسیٰ علیہ السلام کو و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی طرف فرعون فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے، الی فرعون وملئہ فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف، بآیاتنا بآیاتی سان نشانیوں کے نہ ہماری، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فاستکبروا سو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور وہ تھے قومن لوگ مجرمین مجرم، وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی زمانوں بعد جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اس کا ذکر کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اس میں بھی دیکھیں لفظ شروع میں آئے ثم، یعنی پچھلے جو رسول بھیجے گئے اور یہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، ان کے درمیان بھی زمانہ گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، معاً یہ ساتھ نہیں بھیجے گئے بلکہ زمانی فاصلہ ہے درمیان میں، چاہے وہ صدی ہو یا کئی صدیاں ہوں۔ تو ہمیں روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی صدیوں کا گیپ تھا پچھلے انبیاء رسولوں میں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دور میں۔ تو فرمایا ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، یعنی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کیا گیا تو وہ کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی اللہ کی ذات تھی، وہ بھی خود ہی رسول بن کے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور کن کی طرح بھیجا اس کو بھی واضح کر دیا، جس طرح پچھلے رسولوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور باقی رسولوں کو فرمایا الی قومہم، ان کی قوم کی طرف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بارے میں فرما دیا الی فرعون وملئہ، کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہم نے انہیں بھیجا، یعنی مصر میں جو فرعون رہتے تھے، یہ صرف ایک ہی فرعون روئے زمین پر نہیں تھا بلکہ مصر میں اس وقت جو بھی بادشاہ تخت پر بیٹھتا اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو اپنے دور میں فرعون تھا ان کی طرف بھیجے گئے اور ان کی قوم کی طرف، انہیں دعوت حق دینے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، رسالت کی طرف، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے۔ بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یعنی انہیں بھی معجزات دے کر بھیجا، بعض نشانیوں کے ساتھ بھیجا، آیات الہیہ کے ساتھ بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا، وہ بھی اپنی انا پر ڈٹے رہے، اپنی انا پر قائم رہے، فرعون بھی اور اس کا لاؤ لشکر بھی، قارون، حامان، یہ سارے اپنی انا پر تکبر میں مبتلا رہے،
کیونکہ وہ اس وقت زمین پر خدا بنے ہوئے تھے، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی چٹلا دیا۔ فاستکبروا، سو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، جرم کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے مخلوق کی بے تحاشا قتل و غارت گری کرنے والے تھے۔ آپ یہ دیکھ رہے کہ جس نبی رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق کے ساتھ مبعوث کیا، ان کو قوم کی دشمنی عداوت کا سامنا ہوا، حق ایسے ہی نہیں پھیلا، حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے، حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ رہی ہے، کئی سالوں تک، صدیوں تک، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ہم پڑھیں کہ 950 سال تک حق اور باطل کی جنگ جاری رہی، اس طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کی بھی کئی سال تک جنگ جاری رہی فرعون کے ساتھ۔ تو فرمایا وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ آیت آگیا سورہ یونس آیت نمبر 76، اس میں ارشاد فرمایا فلما، پھر جب، جاء، آیا، ہم ان کے پاس، الحق کو حق، فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، من سے، عندنا، اندی طرف، نہ ہماری طرف سے، قالو، وہ بولے، انا، بے شک، ہاذا، یہ، لسحر، جادو ہے، مبین، کھلا، قالو ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ان کی قوم کا جواب ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، حق کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی شکل میں، اللہ کے پیغام کی شکل میں، اللہ کی قدرت کی شکل میں، معجزات انبیاء کی شکل میں، اللہ کی تعلیم کی شکل میں، اس کے احکام کی شکل میں، یہ سارے حق کی صورتیں ہیں۔ فرمایا جب ان کے پاس حق آ گیا، اول تو حق رسولوں کی شکل میں تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شکل میں، وہی اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے۔ تو حق کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ حق تھے جو ان کے پاس آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی یہ جو حق وہ آئے تھے حق بن کر، تو یہ اللہ کی طرف سے حق بن کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حق بنا کر قوم فرعون کی طرف بھیجا، مگر قوم فرعون نے کیا کیا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا، ایسے کیا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ تو چونکہ جو فرعون کی قوم تھی، ان کے سردار تھے، اس کے سردار وہ سارے دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا تھے، انہیں اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر کہا یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ معجزہ نبی وہ حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے، جادو کی طرح نہیں۔ جادو تو صرف انسانوں کی نظروں پر سحر ہوتا ہے، انسانوں کو فریب دیا جاتا ہے، ملمہ کاری کی جاتی ہے۔ جادو تو اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر قابض ہو گئے یا اس کی آنکھوں پر کر دیا سحر،
فریب کاری میں مبتلا کر دیا، جبکہ جو معجزات ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو وہ سانپ پھینکتے اژدہا بن گیا، تو وہ اژدہا جب وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ ان کے سارے لاٹھیاں اور سارے جو سانپ جو انہوں نے سحر کیا ہوا تھا، سانپ اور لاٹیاں، وہ سارا اژدہا اپنے اندر نگل گیا، کھا گیا۔ اگر وہ صرف سحر ہوتا تو وہ کیسے کھاتا، کیسے نکلتا؟ تو نبی کا معجزہ وہ حق بن کر سامنے آتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی چودراہٹ، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اسے جادو کا نام دے دیا، اور یوں وہ بہک کے بھٹک گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اپنی ذات پر، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔